لوگوں کے احساسات کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ جو یوٹیوبرز شاطر ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں جب وہ یوٹیوب پر کام سٹارٹ کرتے ہیں، تھمبنیل بناتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر بناتے ہیں، یعنی بالکل سعودیہ میں کام بند ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، تو دیکھیں گے کون سی کنٹروورشل ویڈیو ہے جس میں لڑکی کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہوں گے، وہ تھمبنیل پر لگائیں گے، پھر اس طرح وہ ویوز لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 220 گرفتاریاں کی جا چکی ہیں۔ جو غیر ملکی سعودی عرب میں ہیں، جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، جو بڑے انفلوئنسر ہیں، ان کو ان کی ایمبیسی کی طرف سے کالز کی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ تمام لوگوں کو اطلاع کر دیں، ان کو بتا دیں کہ اب آپ اگر سعودی عرب میں ہیں تو ویڈیوز بنانا بند کر دیں، نہیں تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر ہم بھی آپ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ شارٹ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنے ہیں، اور اگر آپ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اپڈیٹ کی پوری تفصیل شیئر کروں گا، اور دوسرے حصے میں جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں فیوچر مستقبل میں، تو ان سے متعلق اپڈیٹ ہے۔ تو اگر آپ پہلی اپڈیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر میں یہاں پہ سائٹ پہ ٹائم دے دوں گا، آپ ویڈیو آگے کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 2 دن پہلے العربیہ.نیٹ کی طرف سے ایک اپڈیٹ جاری کی گئی، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں جنرل کمیشن فار آڈیو ویژول میڈیا نے کہا ہے کہ 143 یعنی 143 افراد نے پرمٹ کے بغیر اشتہارات دیے، 220 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق جنرل کمیشن فار آڈیو ویژول میڈیا نے اشتہار پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کے لیے طلب کیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے تجارتی اداروں کے کیسز متعلقہ ادارے کو بھیجے گئے ہیں۔ جنرل کمیشن فار آڈیو ویژول میڈیا نے دیگر اداروں سے کہا ہے کہ وہ پرمٹ کے بغیر کسی بھی شخص یا ادارے سے اشتہار کا لین دین نہ کریں۔ جنرل کمیشن نے انتباہ کیا کہ اشتہار قوانین و ضوابط کی پابندی کرانے کے سلسلے میں پرعزم ہے، سماجی رابطہ وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اشتہار قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ اور گمراہ کن اشتہارات کا سدباب جاری رکھیں گے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جو 143 جو لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سعودی عرب میں 1 اکتوبر یعنی 1 اکتوبر سے، اس مہینے کی سٹارٹنگ سے ایک قانون لاگو کیا گیا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس انفلوئنسر کا لائسنس نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا لائسنس نہیں ہے، تو آپ اشتہارات نہیں چلا سکتے۔ آپ کسی بھی کمپنی کے لیے، کسی بھی برانڈ کے لیے ویڈیوز نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے آپ کے پاس لازمی لائسنس ہونا چاہیے۔ نہ صرف لائسنس ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے کسی بھی برانڈ کی، تو آپ کا اور اس برانڈ کا جو ہے وہ پورا ایک پرمٹ ہونا چاہیے، ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کے پاس پرمٹ ہے بھی، آپ کے پاس لائسنس ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی جب آپ اشتہارات دیں گے کسی بھی برانڈ کے لیے، کسی بھی کمپنی کے لیے، تو اگر آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کیا، تب بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اریسٹ کسی کو نہیں کیا گیا۔ 143 جو بڑے انفلوئنسر تھے سعودی عرب میں، انہوں نے جو 220 خلاف ورزیاں کی تھی، ان کے خلاف جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں اپڈیٹ ہے جو سعودی عرب میں العربیہ.نیٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ پوری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ بور نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، یوٹیوب پر کام کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر کام کرتے ہیں، اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی جو ہے وہ غیر قانونی کام نہیں کر رہے، کوئی بھی جو ہے وہ غلط ویڈیوز نہیں بنا رہے، غلط کنٹینٹ نہیں بنا رہے سعودی عرب کے خلاف، یا گالیاں نہیں دے رہے کسی کو، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، شاطر بننے کی تھوڑا کوشش کریں گے بنا کسی پرمٹ کی، تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کام کرتے جائیں، اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یوٹیوب پر چینلز بنائیں، جیسے پہلے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ویسے کام کرتے جائیں۔ لیکن آپ نے ایک کام نہیں کرنا۔ اب یہ اصلی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ نے یوٹیوب پر کام کرنا ہے یا کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک چیز نہیں کرنی۔ وہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کے احساسات کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ کیونکہ میں خود 5-6 سال سے سعودی عرب میں ہوں، اور یہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ایسی ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ موبائل پر فیس بک کی آئی ڈی بنانا، ابشر کی آئی ڈی بنانا، توکلنا کی آئی ڈی بنانا تو دور کی بات ہے۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں، اتنے شریف اور معصوم لوگ ہیں
کہ اگر سامنے آپشن آ جائے کہ آپ اس کو کلک کر دیں، آپ کی جو ہے اپلیکیشن اپڈیٹ ہو جائے گی، وہ بھی نہیں کر سکتے. میں نے خود یہاں پہ دیکھا ہے، ہم خود لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جو یوٹیوبرز شاطر ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ یوٹیوب پر کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ معصوم لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو تھمبنیل بناتے ہیں بہت بڑا چڑھا کر بناتے ہیں. یعنی بالکل سعودیہ میں کام بند ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب ہم مر گئے، سب مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ ان کے احساسات کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا. وہ کیا کرتے ہیں، جو شاطر یوٹیوبرز ہیں، وہ تھمبنیل پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ویڈیو اٹھائیں گے. اپڈیٹ کیا دیں گے، وہ سوشل میڈیا ویڈیوز جو ہے وہ اٹھائیں گے، ناکارہ ویڈیوز اٹھائیں گے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے کون سی کنٹروورشل ویڈیو ہے جس میں لڑکی کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہوں گے، وہ تھمبنیل پر لگائیں گے، پھر اس طرح وہ ویوز لیں گے. اب جب وہ کچھ عرصہ کام کریں گے، 100 200 300 ویڈیوز بنائیں گے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ان معصوم لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیلنا آ گیا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ویزا خراب کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ ہاؤس ڈرائیور ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ ان کو بولتے ہیں بھائی ہمیں چھٹی جانا ہے، ایمرجنسی چھٹی جانا ہے. پھر وہ ایمرجنسی چھٹی جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، اپنا ویزا خراب کر لیتے ہیں. جو لوگ چوری چکاری کر کے نہیں جاتے یا الٹا کام کر کے نہیں جاتے، ایسے شاطر جو لوگ ہیں ان سے کیا امید رکھی جاتی ہے. اور جب وہ ایمرجنسی چھٹی پر جاتے ہیں، پیچھے وہ کیا کانڈ کر کے جاتے ہیں، کیا کام کر کے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. اب جب وہ واپس جاتے ہیں چھٹی اپنے ملک، تو واپس نہیں آتے سعودی عرب میں. 3 سال کا بین لگ جاتا ہے. اگر کسی نے کوئی زیادہ الٹا کام کیا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر پکا بین لگ جاتا ہے. اب وہ سعودی عرب میں واپس نہیں آ سکتے. ان کا جو جاب ہے وہ تھوڑی بہت ان کو گاڑی چلانا آتی ہے، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی جاب نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے. ان کے پاس ایک ٹیلنٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، ان کے احساسات کے ساتھ کھیلنا. آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لوگوں کی آپ کو بد دعائیں ملیں گی، لوگوں کی آپ کو گالیاں ملیں گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے پھر یہ حلال کی کمائی نہیں رہتی. اگر آپ نے یوٹیوب سے پیسے کمانے، اپنا روزگار چلانا ہے، آپ نے اپنی پوری فیملی کو بیچ میں لے کے آنا ہے کہ میں ولاگنگ بھی کرتا ہوں، کنٹینٹ بھی بناتا ہوں، تو کنٹینٹ کوئی ایسا بنائیں کہ آپ کو گالیاں نہ ملیں، آپ کی پوری جو فیملی ہے وہ بھی آپ کا کنٹینٹ دیکھتی ہے، تو جھوٹ نہ پھیلائیں. باقی یہاں پر ایمبیسی کسی کو کال نہیں کرتی. کسی بہت کوئی تھرڈ کلاس قسم کے ملک کی بھی ایمبیسی ہو، وہ بھی کسی ایسے فرد کو جو ہے اکیلے فرد کو کال نہیں کرتی. ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا فیس بک پر پوسٹ لگا دی جائے گی ان کے آفیشیل پیج پر، تو وہ ایسے کال کر کے کسی کو نہیں بتاتے. باقی سعودی عرب میں اگر آپ سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ آپ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے. سعودی عرب کے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.